الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسماكم المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک سچا مسلمان اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور مخلوق کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے. مخلوق میں سب سے بڑا حق اور سب سے زیادہ جس رشتے کی اہمیت اور فضیلت ہے وہ والدین. برم بہما، ایک مسلم الحق اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے. اور یہ دین اسلام ہی ہے جس نے والدین کی عظمت، احترام، بڑائی، انسانیت کو بتائی. اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا حق بتلایا ہے اس کے بالکل ساتھ ہی والدین کا حق بتایا ہے. یعنی ایمان کے بعد جو حق بتایا ہے وہ والدین کا حق بتایا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنا حق بتایا اور ساتھ ہی والدین کا حق بتلایا. اور جہاں تک اس کی حق تلفی کی بات ہے تو جہاں شرک کا ذکر فرمایا وہاں والدین کی نافرمانی کا ذکر کیا. بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اور پھر آگے بات کی اللہ کے نبی نے والدین کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی اور حق تلفی. تو اسلام اپنے روحانی اولاد کو یعنی مسلمانوں کو والدین کے حقوق بتاتا ہے. ان کی قدر و منزلت، ان کا احترام، ان کا ادب، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اور ان کے حق میں ہمیشہ دعا گو رہنا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر تمہاری زندگی میں ان میں کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو بڑھاپے میں طبیعت میں تیزی بھی آ جاتی ہے، تحمل برداشت بھی کم ہو جاتا ہے. بڑوں کی باتیں بس اوقات بچوں کی سی ہو جاتی ہیں. ضد، ان کے اندر صبر کم ہو جاتا ہے، عمر کا تقاضا ہوتا ہے. تو خاص طور پہ بڑھاپے کی اس حالت میں اولاد کو تلقین فرمائی فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ. کوئی ایسی بات جو انہیں ناگوار گزرے تمہاری زبان سے نہ نکلے. صحابی سے پوچھا گیا والدین سے کیسی بات کرنی چاہیے؟ فرمایا جیسے غلام اپنے آقا سے کرتا ہے. ایسی بات کرنی چاہیے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھی بات.
جس سے ان کے دل کو خوشی ہو، اچھا کام جس سے ان کا دل، آنکھیں ٹھنڈی ہوں. پیش کیسے آنا ہے؟ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کندھے جھکی ہوئی ہے، عاجزی کے ساتھ، اور ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہنا کہ اللہ جیسے انہوں نے ہمارے بچپن میں ہم پہ شفقت کی تو ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اللہ کی رضا چاہتے ہو تو جائز کاموں میں اپنے والدین کو ناراض نہ کرو. اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے. انہیں خوش رکھو. جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنا تم کر سکتے ہو اتنا ضرور کرو. بخاری شریف کی ایک روایت ہے، ایک بزرگ تھے حضرت جریج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. نماز پڑھ رہے تھے، نفلی نماز تھی. والدہ نے بلایا، سوچنے لگے نماز پڑھوں یا والدہ کا جواب دوں. نماز جاری رکھی. والدہ کی زبان سے سخت بات نکلی، تم مرنے سے پہلے برے دن دیکھو گے. بڑے بزرگ تھے. ایک عورت نے ایک چرواہے کے ساتھ زنا کیا، حاملہ ہو گئی. چرواہے نے کہا تم اس عابد کا نام لے لو، جریج کا، اس بزرگ کا نام لے لو. اس نے نام لے لیا. لوگ آئے، جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے اسے جلا دیا. بہروپیہ لگتے ہو، حرکت یہ کرتے ہو، بہت برا بھلا کہا. حاکم نے بلایا سزا کے لیے. راستے میں جا رہے تھے، خیال آ گیا والدہ کی بد دعا کا. مہلت مانگ لی اس سے کہ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دو. نفل پڑھے، اللہ سے معافی مانگی. اس بچے کے کان میں کہا بتا تیرے والد کون ہے. بچہ عام طور پہ اس عمر میں بولتا نہیں ہے. بچہ بول پڑا، کہنے لگا فلاں چرواہا میرا والد ہے. اب لوگوں نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ان کے پاؤں پڑ گئے، معاف کر دو ہمیں کہ تمہارا گھر ہم سونے اور چاندی سے بنا دیتے. کہ نہیں، جیسے پہلے تھا ویسے ہی بنائے رکھو، ویسے ہی بنا دو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اگر جریج تھوڑا سا علم بھی رکھتے، بزرگی کے ساتھ ساتھ عبادت کے ساتھ ساتھ، تو والدہ کی بات کا جواب دے دیتے، نماز توڑ دیتے. اس لیے بس اوقات آدمی بے خیالی میں اپنے بچوں کو بہت برا بھلا کہہ دیتا ہے. خیال کیا کرو، کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے. اس نے نادانی کی ہے، آپ کچھ ایسا نہ کہہ دیں جو اس کے لیے بہت برا ہو جائے. اس لیے کہ والدین کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ بہت ہے، مقام بہت ہے.
اور اولاد کو بھی ہمیشہ اس فکر میں رہنا چاہیے کہ دعائیں ملیں، بس ان سے دعائیں لے لوں میں کسی طریقے سے، اپنی سی پوری کوشش کرتا رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری عظمت، یہ سارا ادب، یہ سارا احترام، یہ حقوق مسلمانوں کو اسلام نے دیے۔ اب تھوڑا سا کاروبار ہو جاتا ہے، تھوڑی سی دائیں بائیں واہ واہ ہو جاتی ہے، جیب میں تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں، لوگ دائیں بائیں ہاتھ ملانے لگتے ہیں، وہ سمجھتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں، بھول جاتا ہے اپنے والدین کو کہ جو انہوں نے اس کی خاطر مشقتیں اٹھائی ہیں اور راتیں جاگ کر گزاری ہیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ بیمار ہوتا تھا تو وہ بیمار ہو جایا کرتا تھا، اسے نیند نہیں آتی تو ان کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھی، یہ تکلیف میں ہوا کرتے تھے تو ان کی زندگی تکلیف میں آ جایا کرتی تھی، یہ کسی درد میں ہوتا تو ایسا لگتا ہے اس درد میں وہ بھی مبتلا ہو گئے۔ لیکن قوت بازو کیا آیا، دولت کی چمک دمک کیا آئی، تھوڑا سا پیسہ ہاتھ میں کیا آیا، بھول ہی گیا والدین کو۔ تیری ماں نے تیرا جو درد اٹھایا ہے جننے کے موقع پہ، ساری زندگی بھی ان کی خدمت کر، ایک اس درد کا ایک بدلہ نہیں ہو سکتا۔ والدین ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے ہجرت پر اور جہاد پر بیعت کی۔ آپ نے فرمایا والدین ہیں؟ کہاں ہیں؟ فرمایا ان کی خدمت کر، تیرا جہاد یہی ہے۔ ایک صحابی پوچھنا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل؟ فرمایا نماز اپنے وقت پہ۔ فرمایا دوسرا؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ فرمایا تیسرا؟ اس کے بعد فرمایا جہاد فی سبیل۔ اب جہاد اور نماز جیسی اتنی بڑی عبادتوں کے درمیان والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک شخص آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگا یا رسول اللہ ایک عورت تھی، میں نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے انکار کر دیا، کسی دوسرے کی طرف سے آیا، اس نے قبول کر لیا، مجھے غیرت آئی، میں نے اس عورت کو قتل کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری والدہ زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے والدہ ہے کیوں پوچھا؟ فرمایا سب سے زیادہ اللہ کے قرب میں لے جانے والا عمل والدین کی خدمت، والدہ کی خدمت ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی، یہ خدمت کرتا اور اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتا اور اللہ کا غضب اس سے ٹل جاتا۔ ان کی خدمت کر لیتا، ان کی دعائیں مل جاتی۔ تو ایک سچا مسلمان اس فکر میں رہتا ہے کہ اس کے والدین اس سے ناراض نہ ہو۔ ایک سچا مسلمان اس کے درپے رہتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہے۔ زبان میٹھی ہو ان کے لیے، ہاتھ سخی ہو ان کے لیے، دل میں ان کی محبت اور عظمت ہو۔
ان کے لیے زبان میٹھی ہو، ہاتھ ان کے لیے سخی ہو، دل میں ان کی محبت اور عقیدت ہو، احترام اور ادب میں اس کے کندھے ان کے سامنے جھکی ہوئی ہوں، یہ اخلاق ماں باپ کے لیے ہوں۔ بخل نہ کرے۔ اب ان کو اگر تیرے پیسوں کی ضرورت ہے یا تیری خدمت کی ضرورت ہے، بخل سے کام نہ لے۔ حسن سلوک والدین کے ساتھ، یہ ایک سچے مسلمان میں یہ خوبی، یہ صفت نمایاں نظر آتی ہے۔ ایک سچے مسلمان میں یہ خوبی نمایاں نظر آتی ہے۔ الحمدللہ مشرقی ماحول میں اس قسم کی کچھ قدریں باقی ہیں، کچھ قدریں باقی، ورنہ جنہوں نے نئی روشنی میں تربیت پائی ہے، بیٹا گھر میں ہے، باپ اسپتال میں پڑا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے ابا کی تیمارداری کے لیے، اس کے پاس وقت نہیں ہے والدہ کی خدمت کرنے کے لیے، ماں اسپتال میں پڑی ہے، یہ گھر میں، یہ دفتر میں ہے، یہ اپنے کام کاج میں ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف قرن سے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی زیارت اس روئے زمین میں بہت بڑی سعادت، صحابی بنتا ہے آدمی، ایمان کے حالت میں آپ کی زیارت مل جائے صحابی بنتا ہے، اور ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کا برابری اختیار نہیں، برابر نہیں ہو سکتی۔ کتنی بڑی شان، کتنا بڑا مرتبہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا والدہ ہے؟ فرمایا ہے رسول اللہ ہے۔ فرمایا انہی کی خدمت کرتے رہو۔ اب ہمارے ہاں تو ہے نہیں نا کہ جو طبیعت میں آئے وہ کرنا ہے، اصرار کرنی، یا رسول اللہ نہیں آپ کی زیارت کرنی، بس آپ کی زیارت کرنی۔ محبت کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو کہہ دیا اسے کر لو۔ اب والدہ کی محبت خدمت کرنے لگے، ادھر اللہ کے نبی دنیا سے جانے لگے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور ساتھیوں میں عمر جیسا آدمی بھی ہے، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین جیسے لوگ بھی ہیں، کہنے لگے قرن سے ایک آدمی آئے گا، جب بھی مدینہ آئے تو اس سے دعائیں کرا لینا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ عمر کے زمانے میں یہ اویس تشریف لائے مدینہ میں، یہ آگے گیا تو عمر رضی اللہ عنہ استقبال کے لیے، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، جو آپ نے نشانیاں بتائیں وہ ساریاں حضرت اویس میں موجود، کہ آپ میرے لیے دعا کریں، کیا خیریت؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی تھی، وصیت فرمائی تھی کہ آپ سے میں دعا کرا لوں۔ کیا مرتبہ ملتا ہے، کیا مقام ملتا ہے، کیا اللہ کے یہاں قرب نصیب ہوتا ہے۔ زندہ ہیں تو قدر کرنی چاہیے، اور اگر دنیا سے چلے گئے اور فرما بردار اٹھنا چاہتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اور استغفار میں یاد رکھا کریں۔ اگر انہوں نے کوئی عہد کیا ہے تو ان کے جانے کے بعد اس عہد کو پورا کریں، اور ان کے دوست احباب کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ رکھیں، ان کے لیے ہمیشہ دعائیں اور استغفار کیا کریں۔ اگر انہوں نے کسی سے کوئی عہد کر رکھا ہے، معاملہ کر رکھا ہے، اسے پورا کرو۔
اور ان سے ملنے جلنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ تو والدین زندگی میں موجود ہوں، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھائی اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے راحت کا ذریعہ اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک